لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سے پہلے جتنے بھی مقررین نے خطاب کیا ہے ان تمام باتوں کو اور جو بیان ہونے جا رہا ہے پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس ایریے میں میرا یہ پہلا پروگرام ہے، اور میں یہاں کے جلسہ کمیٹی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ کے بیچ میں آ کر کے میں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنا سکوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر چرچا کریں گے وہ ہے
اسلامی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ امپورٹینس آف ٹائم ان اسلامک لائف، کہ ہماری اسلامی زندگی میں وقت کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو دنیا کے اندر محض اس لیے پیدا کیا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری پرستش کرے، میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ ہماری زندگی کی پیدائشی مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی بھکتی، اللہ کی بندگی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، تو ہم اپنی صحت و تندرستی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں فرصت اوقات سے نوازا ہے تو اس نعمت کی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے یہ جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کی وصیت کی، 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے نصیحت کی۔ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اے لوگو اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم جوان ہو، ابھی تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، ابھی تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے بدن میں طاقت نہیں رہے گی، جب تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، جب تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائے گی، جب تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا، جب تمہاری عقل ٹھکانے پہ نہیں رہے گی اور تم لاٹھی کے ذریعے، لاٹھی کے سہارے تم اللہ کے گھر میں آؤ گے عبادت کرنے کے لیے، تم مسجد میں داخل ہوگے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وضو بنانے کے لیے بیٹھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اب رکوع میں سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہماری یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے ہو؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، میدان محشر میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، امام کائنات فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث کی راوی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل قال سلم بن عامر ما ادری ما یعنی بالمیل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ان خاص بندوں کو اپنے عرش کے نیچے میں جگہ دے گا جو اس دنیا میں جوانی کے عالم میں عبادت کرتا ہے، جو جوانی کے عالم میں، جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان قیامت کے دن عرش کے نیچے میں ہوگا جو جوانی کے عالم میں عبادت کرتا ہے، جو جوانی کی عمر کو اللہ رب العالمین کے ہاں لگا دیتا ہے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے میں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے غریبانوں کے اندر جھانکیں کہ آج ہماری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے، آج ہماری جوانی کہاں کٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قوم کے اندر ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ نوجوانوں کی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قوم کی نوجوان بگڑ جائے اور یہ راہ راستے ہٹ جائے تو اس قوم کی حالت کیا ہوگی، ذرا غور کرو میرے بھائیوں۔ قوم کے نوجوان ہی ہیں جو اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ سورہ کہف پڑھیں گے، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اللہ رب العالمین غار والے کا واقعہ بیان کرتا کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے توحید کی آواز کو بلند کیا، بادشاہ وقت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے توحید کا پرچار کیا، توحید کی آواز کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں، جب اسلام کے پودے کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، میرے بھائیوں، تو اس پودے کو سینچنے والے نوجوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت عمر فاروق نوجوان تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان و جوان تھے۔ انہوں نے اسلام کے پودے کو سینچا، اسلام کو ترقی دی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اسلام کو اگر ترقی دیا ہے تو نوجوانوں نے ترقی دیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیے، تاریخ کی آج ہمارے ملک ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ بھی ایک نوجوانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر میں جنہوں نے اسلام کا ڈنکا ہندوستان کے اندر بجا دیا، میرے بھائیوں، وہ 17 سال کے نوجوان تھے۔ آج ہمارے ماحول میں ہمارے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں 17-18 سال کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ان کو بیڑی پینے میں فرصت نہیں ہے، سگریٹ پھونکنے میں فرصت نہیں ہے، شراب پینے میں فرصت نہیں ہے، رات کے 12 بجے رات تک اور 1 بجے رات تک میدان میں بیٹھ کر کے غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دین کو کیا پرچار کریں گے؟ وہ توحید کی دعوت لوگوں میں کیا پھیلائیں گے؟ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے تو نوجوانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اندلس کو جنہوں نے فتح کیا، طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تو اندلس کے اندر، اسپین کے اندر 850 سال تک اسلامی حکومت رہی، 850 سال تک میرے بھائیوں۔ لیکن جب وہ عمل سے دور ہو گئے، جب قرآن و حدیث کی دعوت سے دور ہو گئے، جب انہوں نے
اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھا تو آج میرے بھائیوں اندلس کے اندر نہ اسلام ہے، نہ وہاں جو ہے مدرسے ہیں، سارے جو ہے مدرسے ختم ہو گئے، دین وہاں سے مٹ گیا، اسلام مغلوب ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، جہاں 850 سال تک اسلامی حکومت رہی، آج وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، آج وہاں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قوم کے نوجوان راہ راستے ہٹ گئے، اور یہ قوم کے نوجوان غلط راستے میں مبتلا ہو گئے، غلط راستے میں شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ قوم آج پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے، در در کی ٹھوکریں یہ قوم کھا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اے لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اے لوگوں اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ ابھی تم جوان ہو، ابھی تم صحت مند ہو، ابھی تم ہٹے کٹھے ہو، تمہارے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بیماری کیا حالت میں نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تم بیمار ہو جاؤ گے، جب تم کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم چارپائی میں پڑے رہو گے، جب تم ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے چارپائی میں پڑے رہو گے، تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، تم صرف ملال کرو گے، افسوس کرو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، یا پھر تمہارا کئی حادثے میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تمہارا پیر ٹوٹ جائے گا اور تمہارے پیر میں پلاسٹر چڑھا رہے گا اور تم اپنے بستر میں سوئے ہوئے رہو گے، اور جب لوگ اذان کی آواز سن کر کے مسجد کی طرف جائیں گے تو انسان روئے گا کہ کاش میرا پیر صحیح ہوتا، میری طبیعت صحیح ہوتی تو میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کے عبادت کرتا، میں بھی نمازیں پڑھتا، میں بھی روزے رکھتا، میں بھی قیام اللیل کرتا۔ انسان افسوس کرے گا لیکن وہ پچھتانے سے انسان کو کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی، لاکھوں روپے ہونے کے باوجود، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی وہ کھانے کے لیے ترستے ہیں، وہ پینے کے لیے ترستے ہیں۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جس کے جیب میں بہت سارے پیسے ہیں لیکن وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا ہے، وہ چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہے، وہ چاول نہیں کھا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اس کو فلاں بیماری ہے، چاہ کر کے بھی انسان نہیں کھا پاتا ہے، چاہ کر کے بھی انسان تڑپتا ہے۔ میرے بھائیوں تو کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ صحت بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ ابھی تمہارے پاس مال ہے، ابھی تمہارے پاس دولت ہے، ابھی اللہ نے تمہارے اوپر رزق کی فراوانی دی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر مال کی فراوانی دی ہے، ابھی جتنا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو اتنا خرچ کر لو، جتنا تم فی سبیل اللہ میں مدرسہ میں تعاون کر سکتے ہو اتنا کر لو، جتنا تم مسجد میں تعاون کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارا مال لٹ جائے گا، جب تمہارے مال برباد ہو جائیں گے، تمہاری روزی تنگ کر دی جائے گی، کیا تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو۔ آج انسان کے پاس جب اچانک دولت آتی ہے تو بہت جلدی انسان کے پر نکل آتے ہیں، چلنے کی سٹائل بدل جاتی ہے، بات چیت کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے انسان کا۔ میرے بھائیوں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالو۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی جب شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں کس سے شادی ہوئی؟ 40 سال کی عورت سے شادی ہوئی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ عورت مکے کی سب سے امیر عورت تھی، سب سے مالدار عورت تھی۔ جب نبی اکرم سے شادی ہوئی حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال، ساری دولت، سارے روپے، سارے دینار نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیتی ہیں۔
لیکن میرے بھائیوں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی سٹائل نہیں بدلی، آپ کے بات چیت کرنے کا انداز نہیں بدلا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویدوں میں کہا گیا، سریمد بھاگوت مہان پران میں کہا گیا، اسکند 12 ادھیائے 2 میں آسنا سادھت مڈم شڑیشوریا گڑنویتہ، انتم مہارشی جو دنیا کے اندر آئے گا وہ سادھووں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، وہ سادھووں کی طرح اپنی زندگی بسر کرے گا۔ میرے بھائیوں سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگل میں چلا جائے اور بیوی بچے سے کٹ جائے، رہبانیت اختیار کر لے، اس کو سادھو نہیں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں سادھو تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت ساری دولت ہو، لیکن اس دولت کو اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، بلکہ انہوں نے لوگوں میں، ضرورت مند میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دیا ہو۔ بتائیے میرے بھائیوں سادھو کی پریبھاشا میں پورا کون اتر رہا ہے؟ آخری نبی کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، آخری نبی کے پاس مال کی کمی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ نے سارا مال نبی اکرم کے قدموں میں ڈال دیے، لیکن نبی اکرم کے رہنے کی سٹائل نہیں بدلی۔ آپ جس میں کھاتے تھے اسی میں کھاتے رہے، آپ جس میں سوتے تھے اسی میں سوتے رہے، آپ جس طریقے سے بات چیت کیا کرتے تھے آپ اسی طریقے سے بات چیت کرتے رہے، آپ کے رہنے سہنے کی سٹائل نہیں بدلی۔ ابن ماجہ اٹھاؤ میرے بھائیوں اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو اور یہ اندازہ لگاؤ کہ آج ہمارے پاس جب مال کی فراوانی آتی ہے تو ہم کس طریقے سے لہجہ بدل دیتے ہیں۔ نبی اکرم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈر کے مارے وہ نہیں کہہ پا رہا ہے، ڈر کے مارے وہ بات نہیں کر پا رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، وہ بہت ڈر رہا ہے، وہ اپنی بات کو منہ سے نکال ہی نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، رے بولو کیا بات ہے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ انسان پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بات نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، بولو بلا جھجک بولو تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہاری باتوں کو ہم بالکل سنیں گے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا جھجک بولو۔ وہ آدمی پھر تیسری مرتبہ کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے پھر اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سمجھایا، غور کرو میرے بھائیوں کس طریقے سے امام کائنات نے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا، اے میرے بھائی تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اے میرے بھائی میں بھی تو اس ماں کا بیٹا ہوں، میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو کڑھائی میں تل لیا کرتی تھی، تیل میں تل لیا کرتی تھی، اور اس گوشت کو دھوپ میں سکھا لیا کرتی تھی، اور کئی دن تک سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اے میرے بھائی میں بھی اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، جو سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی، میں اس ماں کا بیٹا ہوں۔ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں، میں کوئی ایم پی نہیں، میں کوئی نیتا نہیں ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ جب اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، تب اس کی ہمت ہوئی اور وہ آدمی بات چیت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آج ہمارے پاس جب مال کی فراوانی آتی ہے تو ہماری گفتگو کرنے کا انداز کس طریقے سے بدل جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں، ہم زمین میں کتنا اکڑ پنا دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ آیت نمبر 18 19 اٹھاؤ، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے جب تم سڑکوں میں چلو تو لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ چلنا، زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہ چلنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال کی فراوانی دی ہے، اگر آپ کو رزق عطا کیا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ مال عطا کیا ہے تو یہ آپ مت سوچو کہ یہ ہمارا بپوتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے اے ٹی ایم کا زمانہ نہیں تھا، پاس بک کھاتے کا زمانہ نہیں تھا، ادر کنٹری سے جو پیسہ آتا تھا، ہمارا بھائی یا ہمارا باپ یا ہمارا چچا باہر ادر کنٹری میں سعودی دبئی میں رہتا تھا تو وہ کس طریقے سے پیسے بھیجتے تھے، وہ پوسٹ آفس ڈاک میں منی آرڈر کرتے تھے، اور ڈاکیا جو ہے ہمارے گھروں میں لے کر کے منی آرڈر کو لے کر کے آتا تھا کہ 10,000 کا منی آرڈر آیا ہے، 20,000 کا منی آرڈر آیا ہے، 50,000 کا منی آرڈر آیا ہے۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ اگر وہ ڈاکیا جو ہے لوگوں کی امانت میں خیانت کر جائے اور کہہ رہے یہ تو 50,000 کا منی آرڈر، یہ تو ہمارا پیسہ، ہم کو کیا اس کے گھر میں دینے کی ضرورت ہے، ٹوٹی سائیکل میں ہم چل رہے ہیں، سائیکل کو لات مارتا ہے، شو روم میں جاتا ہے، ایک بہترین گاڑی خریدتا ہے اور جو ہے اس کے پیسے کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، گورنمنٹ ایسے امانت میں خیانت کرنے والے ڈاکیے کو، اسٹاف کو، کیا وہ اپنی نوکری پر رکھے گی؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، نہیں رکھے گی، یا تو اس کو سسپینڈ کر دے گی یا پھر اس کو نوکری سے ہی نکال دے گی، کیونکہ تو لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال کی فراوانی دی ہے، اگر تمہیں رزق دیا ہے تو اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے بغل میں کون پریشان حال ہے، کون کس کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں جلا ہے، کون پریشان حال ہے، عید کے موسم میں، عید کے ٹائم میں کس کے گھر میں کپڑا آیا یا نہیں آیا، سوئی کے ڈبے اس کے گھر میں آیا کہ نہیں آیا، تمہیں پتہ لگا کر کے اس کے گھر میں کپڑے پہنچانا پڑے گا، سوئی کے ڈبے پہنچانا پڑے گا، ان کی پریشانی حال میں آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، آپ کو ہیلپ کرنا پڑے گا، تب آپ کامیاب ہیں۔ نہیں تو میرے بھائیوں، اللہ اگر مال کو دینا جانتا ہے تو چھیننا جانتا ہے۔ تو آپ یہی بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگو اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، ابھی آپ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کر لیں، ورنہ آپ کا مال جب لٹ جائے گا کسی حادثے میں، اللہ کسی بھی طریقے سے مال کو برباد کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کس طریقے سے بڑی بڑی بلڈنگوں کو تباہ کر رہا ہے، بڑے سرمایہ دار لوگوں کی بلڈنگوں کو، ان کے گھروں کو نیست نابود کر دیا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کے سارے مال، ساری دولت زمین میں مل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالات کب بدل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، حالات کب چینج ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں ابھی رکھا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت عطا کیا ہے، تو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بھکتی سے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے۔ اور اتنا یاد رکھنا، جو لوگ اس دنیا میں مال حاصل کرنے کے چکر میں، جو لوگ اس دنیا میں روزی کمانے کے چکر میں حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، روزے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں،
دنیا میں جو ہے غلط طریقے سے رزق حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، تو مال بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس کا درپیوگ نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کب بدل دے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگو اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگو اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بزی ہونے کے بعد نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے گی تم بزی ہوتے چلے جاؤ گے، تم مصروف ہوتے چلے جاؤ گے میرے بھائیو۔ تو تم وقت کے آنے کا انتظار مت کرو۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جب اس کی نوکری نہیں لگی تھی وہ 5 ٹائم کی نمازی تھے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پابندی سے کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نوکری لگی وہ 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑو، وہ 5 ٹائم کی نماز کو چھوڑ کر کے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے لگے اور کہنے لگے مولانا صاحب ہماری جب نوکری نہیں لگی تھی تو ہم 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے اے مولانا، لیکن جب سے ہماری نوکری لگی ہے ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ وقت کے آنے کا انتظار نہ کرو، آپ سمے کا انتظار نہ کرو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگو اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ محترم حضرات، آپ لوگ ادھر ادھر منتظر نہ ہو۔ آج آپ لوگوں نے جو بھی اشتہار میں نام دیکھا ہے جن علماء کرام کا، تمام کے تمام موجود ہیں۔ ان کے بعد جو ہے ابھی عبدالرحمن معراجی صاحب جو آئیں گے جو دلاور حسین کا نقل کرتے ہیں وہ ہے، اس کے بعد جو ہے مولانا عبدالغفار صاحب سلفی بنارس سے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ لوگ ادھر ادھر منتظر نہ ہو اور یہ خیال نہ کرے کہ کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کو سن کر کے ہی جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کا فرصت ٹائم کہاں کٹ رہا ہے؟ فرصت میں جو وقت ان کو ملتا ہے، فرصت میں نوجوان تنہائی میں خالی گناہ ہی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف گناہ ہی کرتے ہیں تنہائی میں۔ تنہائی میں دیکھو غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، انسٹاگرام میں چیٹنگ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ سب کام تنہائی میں کرتے ہیں فرصت وقت میں۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑے بڑے تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بڑے بڑے تہامہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ہوا منصورہ کر دے گا، ہوا میں چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کر کے اڑا دے گا۔ حدیث کے راوی جو حضرت ثوبان ہیں وہ کہتے ہیں قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا
जल्लिहिम लना अल्ला नकुना मिनहुम व नहनु ला नअलम। ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसे लोगों के बारे में खुलकर बयान कर दीजिए, आप ऐसे लोगों के बारे में खुल करके बता दीजिए, कहीं हम ला इल्मी में उन लोगों में शामिल ना हो जाएं। आप उनकी सिफत को खुल करके बयान कर दीजिए कि वो कौन लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जिन्स से होंगे, वो तुम्हारे एक कबीले और खानदान के लोग हुआ करेंगे। जिस तरीके से तुम रात में उठ उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, वो लोग भी रात में उठ उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले लोग होंगे। लेकिन ऐ सौबान, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ऐ सौबान, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो फुर्सत में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, जब वो अकेले में जाएंगे, तो अब बंद कमरे में वो शराब भी पिएंगे, वो चोरियां भी करेंगे, वो एटीएम भी मारेंगे, वो जिना भी करेंगे, कभी आंखों का जिना करेंगे, कभी हाथों का जिना करेंगे, कभी तन्हाई में लड़कियों से मुलाकात करेंगे। उन तमाम कामों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई होगी, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा, उनकी नेकियों का कोई बदला ही नहीं देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी बैनिश्ड। उनकी नेकियों को उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ लोगों, जब तुम इबादत से फारिग हो जाओ, जब तुम काम से फारिग हो जाओ, जब तुम फुर्सत में जाओ, तो फुर्सत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, और कोई ऐसा काम ना करो जिससे हमारा रब नाराज हो जाए, जिससे हमारा परवरदिगार नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, लेकिन हम खाली टाइम में सिर्फ गुनाह ही गुनाह करते हैं। हम खाली टाइम में सिर्फ इसकी बुराई उसकी बुराई, चौराहे पर बैठ करके हम लोगों की लानो तान करते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, कभी हम अपने बारे में फिक्र नहीं करते हैं, जरा गौर कीजिए। लेकिन कुछ कुरान और हदीस में कुछ ऐसे वजीफे बताए गए हैं कि जिसको कम वक्त में पढ़ करके बहुत सारे फवायद हासिल कर सकते हैं, और उसकी बहुत फजीलत हदीस में आई है। जो सिर्फ 2-2.5 मिनट का टाइम लगता है, और उस टाइम का आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लें फुर्सत टाइम में, तो बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन काला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मियता मर्रा हुत्तत अनहु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने दिन भर में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके तमाम छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। बताओ मेरे भाइयों, कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट भी लगा, और ये 2 से 3 मिनट में आपने इतना सवाब हासिल कर लिया, आपके नामा या माल में इतनी नेकियां दर्ज हो गई। लेकिन फुर्सत में हम सिर्फ गुनाह के बारे में ही सोचते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व फरागक कबला शुगलिक। ऐ लोगों, अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। और आखिरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह हयात का कबला मौतिक। ऐ लोगों, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। हमें और आपको ये जो जिंदगी मिली है ना मेरे भाइयों, ये एक ही मर्तबा मिली है। मौत आने के बाद नेकी करने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। दुनिया के अंदर जब स्कूलों में इम्तिहान होता है, मदारिस में इम्तिहान होता है, तो इम्तिहान में अगर कोई फेल कर जाता है किसी किताब में, तो उसको दोबारा चांस मिलता है। 10 के एग्जाम में अगर कोई फेल करता है कि तुम मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, साइंस में फेल हो गए हो, फिर से फार्म भरो, 6 महीने बाद सप्लीमेंट्री का एग्जाम लिया जाएगा, या फिर एनुअल एग्जाम दोगे साल में, फिर से आप फार्म भर कर एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम में चांसेस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो नेकी करने का चांस है हमें और आपको, ये जो जिंदगी मिली है, ये एक ही मर्तबा मिली है। मौत आई
نیکی کرنے کا چانس ختم. پھر آپ جتنا بھی موت کے وقت اللہ سے وقت مانگ لو, جتنا بھی ریکویسٹ کر لو, آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ وقت کی قیمت, یہ زندگی کی قیمت آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ کا آخری ٹائم آئے گا میرے بھائی. تب انسان جو ہے کیا اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتا ہے, کیا تمنا کرتا ہے, اس کا نقشہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 سے لے کر کے 108 میں کھینچا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ کہتا ہے جب کسی انسان کو موت آنے لگتی ہے, جب اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے, تو اللہ سے کیا ریکویسٹ کرتا ہے, رب ارجعون, اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک اعمال کر لوں, اے اللہ تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں اب ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے. اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں, اے اللہ ہم معاہدہ کرتے ہیں, ہم پکا سچا توبہ کرتے ہیں, اگر تو نے ہم کو دنیا میں اب کی بار بھیج دیا تو ہم دنیا کے اندر کبھی شراب نہیں پئیں گے, اب ہم دنیا کے اندر کبھی چوری نہیں کریں گے, لوگوں کی زمین نہیں ہڑپیں گے, کبھی سماج میں فتنہ نہیں پھیلائیں گے, زنا نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں مہلت دے دو, ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. میرے پیارے بھائیوں, انسان یہ ریکویسٹ کرے گا, اے اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اب تیرے بارگاہ سے جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی, اے اللہ اب ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے, ہم کاروبار بند کر دیں گے, دکان بند کر دیں گے اور تیری بارگاہ میں حاضری دیں گے. میرے بھائیوں, یہ انسان یہ معاہدہ کرے گا, یہ انسان یہ تمنا کرے گا, لیکن اللہ غیب سے آواز لگائے گا کلا, ہرگز نہیں, کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے بندے, نہیں اب تمہیں موقع نہیں ملے گا, ہم نے تمہیں آزما کر کے دیکھ لیا, ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 70 سال کی زندگی دی, ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 80 سال کی زندگی دی, ہم نے 90 سال کی زندگی دی, لیکن 90 سال کی زندگی میں تم نے نماز نہیں پڑھی, تم نے روزے نہیں رکھے, تم نے صدقہ اور خیرات نہیں کیا, تم نے چوریاں کی, تم نے ڈکیتیاں کی, لوگوں کا مال ہڑپا, سود کھایا, دنیا کے اندر تم نے فتنہ اور فساد برپا کیا. اے میرے بندے, اب چاہے تو بول یا مت بول, تیری بات نہیں سنی جائے گی. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے بندے, اب تو قبر میں رہے گا, اب تو برزخ کی زندگی میں رہے گا اور قیامت تک قبر میں رہے گا, اور قبر میں تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. قبر میں تیرے ساتھ تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, یہ جو زندگی ملی ہے بہت ہی غنیمت ہے. میں پوری آیت کا خلاصہ تو نہیں کر سکتا ہوں. یہ جو زندگی ملی ہے میرے بھائیو, یہ بہت ہی قیمتی ہے. یہ جو وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہے بہت ہی قیمتی ہے. جس وقت کو اور جس زندگی کو تم بہتر بنانے کے لیے تم آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو, میرے بھائیو اللہ رب العالمین کہتا ہے, اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, جس دنیاوی زندگی کو تم آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو, وہ آخرت کی زندگی دائمی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اور یہ دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی ہے. جس زندگی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے, اس زندگی کو انسان بہتر بنانے کے لیے نہ جانے صبح سے شام تک کون کون سے ہتھ کنڈے اپناتا ہے. انسان بہار سے بمبئی جاتا ہے کام کرنے کے لیے, کوئی کیرل میں رہتا ہے, کوئی چنئی میں رہتا ہے, کوئی سعودی عربیہ میں رہتا ہے, کوئی قطر میں کام کرتا ہے. کیوں؟
ताकि हमारी बिल्डिंग अच्छी बन जाए, हमारे बीवी बच्चे उम्दा उम्दा खाना खाएं, हम अच्छे महल की तामीर कर लें, हम अच्छे मकान बना लें, हम अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ियों में हम सफ़र करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान कहाँ से कहाँ सफ़र करता है, लेकिन आखिरत के लिए इंसान कोई उसके लिए सेंसिटिव नहीं, इंसान उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब किसान खेती करता है तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में किसान किस तरीके से खेती में मेहनत करता है। वो कुदाल लेकर के खेत में जाता है, खेत की खुदाई करता है, खेत को अच्छी तरीके से साफ करता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसमें पौधे निकलते हैं, फिर उसको जो है धान को रोपाई करते हैं, फिर खाद डालता है, उसमें यूरिया डालता है, और जब तक वो मौसम रहता है खेती करने का जो है किसान उसके पीछे लगा रहता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपनी खेती को बेहतर बनाना है। और जब खेती पक कर के तैयार हो जाती है, जब फसल काटने का टाइम आता है तो किसान की तबीयत खुश हो जाती है और किसान कहता है कि हमने जो मेहनत की ये मेहनत रंग लाई है, और आज हमारी फसल देखो कितनी अच्छी लहलहा रही है। मेरे भाइयों, लेकिन जो इंसान मेहनत नहीं करेगा खेती में, वो इंसान काटने के टाइम में सिर्फ मलाल करेगा, अफसोस करेगा और यही कहेगा कि काश हम भी मेहनत किए होते तो आज हमारे घरों में भी दाने आ जाते, आज हम भी फसल काटते होते। यही कैफियत होगी क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, जो लोग दुनिया में वक्त की कदर नहीं करते हैं, जिंदगी की कदर नहीं करते हैं, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में जब पेश किया जाएगा, लोगों को जब अल्लाह के सामने खड़ा किए जाएंगे तो मुजरिमीन की कैफियत क्या होगी, जिन्होंने वक्त को नहीं समझा, जिन्होंने जिंदगी की मकसद को नहीं समझा। कुरान उसका नक्शा खींचता है सूरह सजदा के अंदर, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समेना फरजीना नामल सालिहा इन्ना मूकिनून। ये मुजरिमीन, ये पापी लोग, ये गुनहगार लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सर झुकाए खड़े हुए होंगे और अपने रब से ये कह रहे होंगे, रब्बना अबसरना व समेना, आय अल्लाह हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, हमने जहन्नम में सजा को देख लिया। जो लोग दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, दुनिया में जिन्होंने रोज़ों की धज्जियाँ उड़ाई, दुनिया के अंदर जिन्होंने जिना का इर्तिकाब किया, हमने उसकी सजा को देख लिया। सूद खाने वालों की सजा को हमने देख लिया, शराब पीने वालों की सजा को देख लिया। रब्बना अबसरना व समेना, अल्लाह हमने देख लिया और हमने सुन लिया जो दुनिया के अंदर अंबिया हमको बताया करते थे, जो दुनिया के अंदर स्टेजों से जो हमको उलमा नसीहत किया करते थे, जो जुमे के खुतबों में हमको बताया करते थे, अल्लाह हमको समझ में आ गया। फरजीना नामल सालिहा, अल्लाह हम ये वादा करते हैं, अल्लाह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा हमें वापस लौटा दे ताकि हम नेक अमाल करें। हमें यकीन आ गया, इन्ना मूकिनून, हमें तो यकीन आ गया, आज हमको पक्का यकीन आ गया। लेकिन कहावत है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय अफसोस और मलाल के, कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो दिन परहक है सारे लोगों को, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा होना है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इसकी तस्दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबें करती है, तमाम मज़ाहिब की किताबें। आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ लास्ट डे के नाम से दिन मिलता है, आखिरी दिन यानी क़यामत का दिन। इसी तरीके से आप जब वेदों में पढ़ेंगे, मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की किताब है, मोहम्मद साहब हिंदू की किताबों में ये किताब आपको मौनात भंजन की सरजमीन पर मकतबा फहमिया में दस्तयाब मिलेगी, वहीं से ये किताब मिलेगी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक इबारत लिखा हुआ है और हवाला दिया हुआ है महाभारत का, ऋग्वेद का, लिखा है मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति
मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्टम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशम का ऋग्वेद और महाभारत। मरने के बाद पुनः जिंदा किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। न कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न सूअर बनोगे, न लकड़हारा बनोगे। आज इंसान कहता है कि कुछ लोगों का दुनिया में अकीदा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह निकल करके दूसरी जिंदगी में चली जाती है। जो इंसान इस दुनिया में जैसा अमल करता है उसी के मुताबिक उसको शक्ल सूरत मिलती है। अगर इंसान गलत काम करता है, गलत अमाल करता है तो उसको गलत जानवरों की शक्ल मिलती है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि कल कयामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया युहशरुन नासु यौमल क़ियामत हुफातन उरातन गुरला। कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन इंसान को नंगे पैर नंगे बदन उठाया जाएगा, गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। और क्यों जमा किया जाएगा? ताकि लोगों को बराबर हिसाब में हो जाए, लोगों को बराबर जो इंसान दुनिया में जिन्होंने अमल सालिहा किया उसको पूरा हिसाब मिल जाए, उसको पूरा बदला मिल जाए, और जो दुनिया में इंसान ने गलत काम किया उसको भी पूरा बदला मिल जाए। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ऐ लोगों, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन हर इंसान को पूरा बदला मिलेगा, हर इंसान को पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में इंसान को पकड़ क्यों नहीं हो रहा है? ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ने यहाँ छूट दे दिया है, तुम दुनिया में जितना चाहो फसाद फैलाओ, दुनिया में तुम जितना चाहो गुनाह करो, जितना शराब पीना है पी लो, जितना कत्ल गारतगिरी करना है कर लो, लेकिन यहाँ आना है, एक दिन हमारे सामने जवाब देना है और उस दिन पूरा तुमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए किस तरीके से इजराइल फलस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, निहत्थे मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद अक्सा को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना, ये यहूदी क्या समझते हैं कि हमें जो है कुछ नहीं होने वाला है, ये दुनिया में तो जुल्म कर लेंगे। अल्लाह कहता है दुनिया में तुम जितना चाहो जुल्म करना है कर लो, जितना चाहो फसाद फैलाना है फैला लो, जितना जो है बम बरसाना है बरसा लो, लेकिन आना तो एक दिन मेरे पास है, एक दिन हम हिसाब लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो अपनी जिंदगी की कदर कीजिए, वरना कल क़यामत के दिन आपको बहुत ही अफसोस करना पड़ेगा, बहुत ही मलाल करना पड़ेगा। जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो मुजरिमीन दुनिया के बारे में सोच करके इतना रोएगा, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, अपनी जिंदगी की कदर नहीं की। इंसान पिछली जिंदगी को याद करके इतना रोएगा, इतना अफसोस करेगा, इतना मलाल करेगा, उनके आंखों से इतना आंसू निकलेगा, इतना आंसू निकलेगा। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस की रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न कैस हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नमी जहन्नम में इतना अफसोस और मलाल करेंगे, इतना रोएंगे, इतना आंखों से उनके आंसू निकलेंगे कि उनके आंसुओं के ऊपर अगर कश्तियां चलाई जाए तो कश्तियां चल जाएगी, उनके आंसुओं के ऊपर अगर नाव चलाए जाएंगे तो नाव चल जाएंगे। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जिन्होंने दुनिया में वक्त की कदर नहीं की, अपनी जिंदगी की मकसद को नहीं समझा। मेरा वक्त खत्म हो चुका है। आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमने एक हदीस की रोशनी में जितनी भी बातें कुरान और सही हदीस की रोशनी में हमने बातें बयान की, अल्लाह तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह